بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے دودھ پیتے بچے علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین اپنے 18 سال کی جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کی رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کیا حسین اون و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم علی اصغر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کے جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت تک جس غم گساری و فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھیں کہ حضرت شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، اور پھر اون و محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہیں کرتی، مگر دیکھو نا میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، من کا ڈھل چکا ہے اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو میرا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس دودھ پیتے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ سیدہ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر عمر بن سعد نہیں تو نہ صحیح اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، شہربانو، تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جن ظالموں نے اون و محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس اور قاسم پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما کہ جب فاطمہ کے لال نے شہربانوں کی گود سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور بی بی شہربانوں نے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شہربانوں نے پھر عرض کیا، یا حسین، گرم گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کمھلا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور عمر بن سعد سے کہنا، یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم نے شیرخوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانوں نے سیدہ زینب سے کہا، بہن، دعا کیجئے کہ عمر بن سعد کو میرے لال کی بے کسی اور معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا، لگتا ہے حسین گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے، اور دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اگر یزید کی بیعت کیے بنا صلح کرنی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام عالی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا، حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا، خدا کی قسم نہیں، خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اگر میں نے خود آنا ہوتا
تو قاسم اور عباس کی جانثاری سے پہلے آتا، اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو دامن میں چھپا کر آیا ہوں، اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر بن سعد، دیکھ اہل بیت کے اس شیرخوار بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے اور شیرخوار ہے، اور ابھی یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس لیے مجھے نہیں، میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے، شہربانوں کے شیرخوار کو پانی کی 2 بوندیں دے دے، نہیں، میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیرخوار نواسے کو پانی دے دے۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس احسار کی قدر کریں گے، اور میں نے نان پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر بن سعد، یزید کی حکومت اور سلطنت، ابن زیاد کی عیش و آنند اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کے سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، اور دیکھ اس کا منکا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر تمام اتمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر بن سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس میں 1000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ وہ تو انسانیت کے تمام اصولوں کو چھوڑ کر وحشت اور بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، اور ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، پتھر بھی نہیں بلکہ چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمر بن سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین، تیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کے شدت سے تنگ آ کر ایریاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمر بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سیدہ کا لال جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر بن سعد، میں بھی اگر چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان سے پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہا سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرملہ کا تیر کربلا کے شیرخوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا، اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کو چلوں میں بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین، علی شیر خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر مجسمہ صبر و شکر نے
اپنے بیٹے کو خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار آسماں ہے، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میرے آقا امام حسین کی امامت پر اعتراض کرنے والوں، ذرا دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں چشم باطن سے دیکھو، یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا؟ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا؟ یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا؟ یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بن کھلے مرجھا گیا؟ یہ کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کس کی گود میں دم توڑا، اور اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا؟ اسے کس جرم کی سزا ملی؟ اس کا قصور کیا تھا تمہاری نظر میں؟ اگر یزید کی حکومت کا باغی تھا تو حسین، اگر مجرم تھا تو حسین، مگر اس ننھے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور یہ تو یزید کی حکومت کا باغی نہیں تھا، یہ تو ابھی کسی کی بغاوت و اطاعت کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ شیرخوار بچے کو 3 دن تک پیاسا رکھنے کے ساتھ باپ کی جھولی میں تیر مار کر ہلاک کر دینا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جھگڑے بغاوت کا نہیں تھا بلکہ بنو امیہ کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا تھا، اور وہ کسی ہیلے بہانے سے آل مصطفیٰ کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ انعام مل ہی گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میرے پیارے خلیل، اس سے پہلے تم صرف نبی ہی تھے، لیکن آج کے بعد تم نسل انسانی کے امام بھی ہو۔ تو ایک مقدس انسان جو اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو نسل انسانی کا امام بن جائے، مگر اس پیکر صبر و شکر اور مجسمہ تسلیم و رضا کی امامت پر شک کرتے ہو، جس نے میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا کنبہ ذبح کروایا، جس نے اون و محمد کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، جس نے قاسم و عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، جس نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھے، اور جس معصوم علی اصغر کو اپنی جھولی میں تڑپتے دیکھا، علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ بی بی شہربانو اور سیدہ زینب خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھیں کہ امام حسین بھی ان کے اس سوال پر عمر بن سعد کیا جواب دیتا ہے۔ وہ امید میں تھیں کہ عمر بن سعد یا اس کے 1000 لشکر میں سے ضرور کسی کے دل میں معصوم اصغر کی بے کسی پر رحم آ جائے گا اور حضرت حسین ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آئیں گے، مگر پاک دامن بیویوں کی یہ امید بھی فوراً ہی ٹوٹ گئی، جبکہ نور نگاہ علی اصغر کی لاش بی بی شہربانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب کو فرمایا کہ لو تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہربانو چلا اٹھیں، ہائے کیا ہو گیا میرے لال کو، اور سیدہ زینب چکر کھا کر گر پڑیں۔ شہربانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئیں اور کہا ہائے میری عمر بھر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، ہائے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہ تھا ورنہ میں نہیں بھیجتی، یا اللہ اب میں بے اولاد ہو گئی ہوں، بیٹا اصغر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ خالی جھولا کون جھلائے گا؟ ہائے بیٹا جھولے میں اب کس کو سلاؤں گی، اور یہ جھولا کس کو جھلاؤں گی؟ اچھا بیٹا جاؤ میری گود کو چھوڑ کر دادی فاطمہ کی گود میں جاؤ، حسین کے دامن سے نکل کر نانا مصطفیٰ کے دامن میں جاؤ۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگایا اور کہا میرے پیارے اصغر، میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اون و محمد سے بڑھ کر تم سے پیار کیا کرتی تھی، ہائے افسوس کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے گئے۔ تمہاری بہن صغرا نے مجھ سے پوچھا اصغر کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر دونوں نے اصغر کی لاش کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ راکب دوش مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کفن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ فاطمہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لال کو دفن کر دیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور عرض کی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر
حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ پلیز ہمارے چینل کو